سیکنڈری کا مین پرپس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اویئرنیس دے، ٹھیک ہے؟ موبائل اپنی سائڈ پر، لوگوں کو ان کی بیماریوں کے بارے میں بتانا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بیماریوں سے بچائیں۔ بچپن میں ہم پڑھتے تھے پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بیماری سے بندے کو بچا لیا ہے تو آپ نے کتنی چیزوں سے بچ گئے۔ وہ بندہ بیماری سے بچا، پہلی بات اس بیماری کے اوپر جتنا اس کا خرچہ یا گورنمنٹ کا خرچہ آنا تھا وہ اس سے بچا۔ تیسری چیز دوائیاں کھانے سے بچا۔ چوتھی چیز جو دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ہونے سے اس سے بچا۔ پانچویں چیز جتنے دن وہ ہسپتال میں داخل رہا، اگر وہ ایک مجبور بندہ ہے یا بندی ہے مجبور ہے، اتنے دن کی اس کی مزدوری جو ہے وہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ جتنے بندے اٹیچ ہیں، ایک ہسپتال میں ایک مریض اگر داخل ہے تو اس کے ساتھ 5-6 بندے تو اٹیچ ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے بندوں کو جو یہ چیزیں وہ بچ جائیں۔ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر بیماری سے بچاؤ کے طریقے بتانا۔ اگر ہم وہ نہیں بتا رہے تو ہم گناہگار ہیں۔ جنہیں ہم نے نمازیں پڑھ لو، سجدہ ٹیک لو، ٹھیک ہے، اذانہ دے لو، ترجمہ پڑھ لو، اگر اسے اپنی ڈیوٹی وہ اس کے مطابق نہیں کر رہے تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نماز فرض ہے، جہاں جتنی نماز فرض ہے اتنا ہی یہ بھی فرض ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھ، ٹھیک ہے؟ اس بات میں نے 2-3 چیزیں آپ لوگوں کو بتانی ہیں، میں اس لیے اسپیشل میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں نے 10-15 منٹ کے ضرور لے لوں۔ ہر بندہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، بوتل لگا دے، بوتل لگا دے، یہ عرفان صاحب ہیں، یہ ہیں، مطلب جتنے بھی اسباب ہیں رہتے ہیں، چاہے غریب لوگ ہیں، بوتل لگا دے۔ آپ لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ ہر مریض کا علاج بوتل لگانا نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ بوتل لگاتے ہیں اس کے اندر کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہوتی۔ ابھی میں ایک مریض دیکھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو باہر سے کسی نے پنکھے بند کر دیے، لائٹیں آن رہی ہیں، باہر سے کسی نے ان کو یہی لکھا ہوا بوتل لگا دی۔ اس مریض کی پاؤں کی اور ٹانگوں کی جو نالی ہے وہ سوٹ کی اتنی ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی تصویر وہ بعد میں دکھاؤں گا، وہ اتنی ہو گئی ہے لیکن اس کو پانی کی بوتلیں چل رہی ہیں، وہ طاقت کی بوتلیں چل رہی ہیں، وہ اتنا نہیں پتا وہ طاقت کی بوتل ہے، وہ زہر کی بوتل ہے۔ یہ مہربانی کریں، آپ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس مریض آنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں، وہ عرفان بھائی کے پاس جائیں گے، دلدار بھائی کے پاس جائیں گے، منیر بھائی کے پاس جائیں گے، ذکریہ صاحب کے پاس جائیں گے، وہ ان کو جو آپ وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب پہ ہے طاقت کی بوتل لے دو، وہ طاقت کی بوتل نہیں ہوتی۔ وہ جو آپ ڈائکلوران کا ایک ٹیکا لگا کے مریض کی درد کو 2 دن کے لیے دبا دیتے ہیں نا، اس کے پیچھے پتہ نہیں کون سی بیماری چل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی اتنا مہربانی، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جو ہر دوسرے مریض کو آپ لوگ اینٹی بایوٹک لکھ دیتے ہیں، موکسل لکھ دیا، آج کا وہ سیفٹرزون کا پلان بنا ہوا ہے، سیفٹرزون سے اوپر آ گیا وہ ایزومیکس کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یہ اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اینٹی بایوٹک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مرض کا ایسے علاج نہیں ہوتا جب تک کوئی ڈاکٹر نہ لکھ دے۔ آپ لوگوں میں سے جو ہیلتھ ورکر ہیں، ہیلتھ سسٹر ہیں، جا کے کام کرتی ہیں، وہ ہر دوسرے مریض کو یہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مہربانی کیا کریں، یہ بھی نہ کیا کریں۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ترین ہے، بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جو آپ لوگوں کے سے ریلیٹڈ بھی زیادہ ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بار بار آپ دیکھتے ہیں کھانسی بخار، کھانسی بخار، کھانسی بخار، ٹھیک ہے؟ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں میں 2 چیزیں جو ہے نا بہت خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز کی وجہ کیا ہوتی ہے، دوسری چیز ہے اس کا علاج کیا ہے۔
وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی بچوں کو فیڈ کراتے ہیں، چاہے وہ فیڈر پیتے ہیں یا وہ مدر فیڈ کرتے ہیں، تو وہ بچہ کیا ہوتا ہے، یوں لیٹا ہوتا ہے. بچوں کو کیسے فیڈ کراتے ہیں؟ آپ فیڈر پیتا ہے تو وہ چپ کر کے 4 پیر کے اوپر لیٹ کے پی رہا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے اور وہ بھی اس کو لٹا کے پلا رہی ہے. ان دونوں صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کے سانس کی نالی ہوتی ہے نا، وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہوتی. ہمارے اگر سانس کی نالی میں ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے. ہماری اگر سانس کی نالی میں پانی کا ایک قطرہ چلا جائے گا، ہم فوری طور پہ کھانسی کر دیں گے، کھانسی کر کے باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے، بچوں میں ایسا نہیں ہوتا. بچوں میں یہ کھانسی والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو وہ بچے کیا کرتے ہیں، ایک ایک دو دو قطرہ جب وہ سیدھے بالکل لیٹے ہوتے ہیں، سیدھے لیٹ کے دودھ پی رہے ہیں یا سیدھے لیٹ کے وہ ماں جو ہے اس کو فیڈ کرا رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایک قطرہ نا وہ ان کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے. جب پھیپھڑوں میں جاتا ہے وہاں پہ جا کے وہ گردن بن جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے. وہ ہر تیسرے چوتھے دن 5ویں دن جو ہے نا بخار شروع ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سسٹم وہ ہم ان کو دوائی دیتے ہیں، وہ 1-2 دن کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، دوبارہ پھر ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جب بھی آپ کے پاس کوئی بچے آتے ہیں تو ان کو آپ نے بتانا ہے. ان کو بتانے کی بات ہے کہ بیبی جو آپ کا بچہ ہے اس کو یہ جو بیماری ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے. جب تک آپ اس کو دودھ پلانے کے لیے اس کا سر اس کے سینے سے اونچا نہیں ہوگا، اس کی وہ کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ 3 سال تک کھانسی کرتا رہے گا. وہ لیٹ کے دودھ پلانا گود میں لے کے سر کے نیچے تکیا، یہ آپ سن لیں، بٹھا کے سر کے نیچے تکیا رکھ کے اور گود اس کا سر بالکل سیدھا ہے. اب میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ایسے رکھ کے پلائے گا تو اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کا سر اس کے باقی جسم سے اونچا ہونا چاہیے. جب تک اونچا نہیں ہوگا آپ لوگ اس کے اوپر پیسے خرچ کرتے رہیں گے. وہ ایموکسن اتنی ہسپتال میں نہیں ہوتی جتنی اس بچے کے جسم کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جا کے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، کوئی اینٹی بایوٹک اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. یہ آپ ان کے جا کے ان کو بتائیں. پھر باقی وہی چیزیں ہیں جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. ٹی بی اس کی چیزیں علامات آپ ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، ٹی بی کی کیا علامات ہوتی ہے؟ کھانسی، بلغم والی کھانسی، ٹھیک ہے، بخار کا ہونا اور وزن کا کم ہونا. ٹھیک ہے، بخار اور ہلکا بخار. ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کے جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ہر گھر میں ہر بندے کا یرکان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اگلی دفعہ جب آپ لوگ آئیں، اگر میں زندہ رہا اور یہاں پہ رہا تو میں آپ لوگوں کو چیک بھی کروں گا. یہ سن لیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے. سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس سے بچا جا سکتا ہے. دوسری چیز، بیماری ہو گئی تو آپ کو فرض کیا آج پتہ چل گیا ہے، مجھے اللہ معاف کرے اگر آج پتہ چل گیا کہ میرے اندر ہے، میں نے جب اس کا علاج کر لیا تو یہ مکمل طور پر بیماری جسم سے ختم ہو جاتی ہے. تیسری چیز، اگر آپ کے اندر یہ دروازہ بند کر کے، تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، اگر نہیں پتہ چلے اور اس نے جگر کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور آپ کا جگر سکڑنا شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک علاج بن جاتا ہے، وہ بھی ایک حد تک کہ نیا جگر ہوگا. اور اگر وہ لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا، جگر نہیں پھیلے گا، تو وہ آپ کا پیارا جس نے جا کے 70-73 سال کی عمر تک جینا تھا، وہ اپنے 4 بچے، بیوی، ماں باپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا. یا نوبت جوانی کی عمر آپ کے گھر کے ہر بندے کا آپ جا کے کروا کے دیکھ لیں، ہر گھر میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی کو یرکان ہوگا، ہیپاٹائٹس سی ہوگا. تو آپ جا کے کتنے کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ٹوٹل 100 روپے کا. آپ جا کے وہ کٹ لے لیں، ادھر آپ کا ہسپتال میں آ کے کروا لیں، ٹوٹل 100 روپے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 100 روپے کا صرف. اور وہ اگر آپ کو آج پتہ چل جاتا ہے وہ آپ کے لیے مکمل طور پر وہ شفا ہے. باقی اس کا باقی جو علاج ہے وہ بھی مفت ہے. اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ علاج بھی مفت ہے. 5ویں چیز جو ابھی میں ڈیل کر کے آ رہا ہوں وہ ہے ملیریا اور ٹائیفائڈ. بھائی میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں،
ہاتھ جوڑتا ہوں، ملیریا اور ٹائیفائڈ تب تک نہیں ہوتا جب تک مریض کو 100 101 102 پہ بخار نہ ہو۔ ملیریا اور ٹائیفائڈ ہے ہی بخار نہیں، جب تک مریض کو بخار نہیں ہے اور وہ تھرمامیٹر کے اوپر 101 102 پہ نہیں آ رہا، 100 101 102، تب تک وہ ٹائیفائڈ یا ملیریا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، یہ جو ہسپتال میں ہمارے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائفیڈوٹ، ٹھیک ہے، وہ پہلے تو پچھلے 10 سال سے وہ جو پوری دنیا کی آپ کی WHO ہے جس کا یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ WHO پٹتی رہی ہے کہ خدا کے لیے اس ٹیسٹ کو چھوڑ دو، یہ اس ٹیسٹ کا کوئی وقت نہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ کرتی رہی ہے، بعد میں آپ پاکستان والوں کو تھوڑی سی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ٹیسٹ بین ہے، یہ ٹیسٹ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ نے مریض دیکھا تو کیا کہہ رہا تھا، کتنے دیر سے ٹائیفائڈ کی دوائی کھا رہا ہے، 25 دن، وہ 25 دن سے اپنے باڈی کے اندر سیفٹرائزون سٹور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لگوا کے اس کو کدھر بھیجنا ہے، اور وہ کون لگوا رہا ہے، میں اور آپ۔ تو یہ آپ نے بھی جب ادھر بیٹھتے ہیں وہ سب، تو ان کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ یہ جو ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، اگر پازیٹیو آ گیا ہے تو وہ ٹائیفائڈ نہیں ہے۔ ٹائیفائڈ تب ہوگا جب اس مریض کو بخار ہوگا، اگر مریض کو بخار ہی نہیں ہے تو ٹائیفائڈ نہیں ہے، اگر بخار نہیں ہے تو ملیریا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، وہ نہیں ہے ملیریا، اس کو سمجھ آ گئی ہے؟ ٹیسٹ پازیٹیو وہی تو کہا، ٹیسٹ کی کوئی وقت ہے ہی نہیں، وہ میرا کریں گے میرا بھی پازیٹیو آئے گا، آپ کا کریں گے آپ کا بھی پازیٹیو آئے گا، وہ کٹی ایسی ہے، اس ٹیسٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس ٹیسٹ کی۔ تو آپ یہ ٹائیفائڈ اور ملیریا کے لیے جو اینٹی بایوٹک لگوا کے مریض جو ہے نا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ٹائیفائڈ نہیں ٹھیک ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائیفائڈ ہوتا ہی نہیں ہے مریض کو۔ تو یہ 4-5 چیزیں تھیں، ٹائیفائڈ، ملیریا، ٹی بی، یرکان، بچوں پہ جو چھوٹا موٹا انفیکشن ہوتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی، کیونکہ مریض کہاں سے آتا ہے، میرے گھر سے آئے گا، آپ کے گھر سے آئے گا، ٹھیک ہے، میرا جاننے والا ہوگا آپ کا گھر، کسی کا پیارا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جا کر ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں آپ بھی ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نے ان کو بتانا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بچے آپ لوگ زیادہ جوان ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے زیادہ ان کو جا کے ہر کسی کو یہ اویئرنیس دیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی جو ہے نا آپ اس طرح کریں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ 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 یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، اس طرح آپ لوگ کرتے رہیں۔ باقی پولیو آپ لوگ کرتے ہیں، باقی پولیو آپ لوگ کرتے ہیں، اور وہ